اس سے قبل پھر ایک رحمت صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے مخالفین کی طرف سے ایک اور ویڈیو آئی اور جس میں انہوں نے بڑے شور سے کہا کہ ہم نے جوابات دیے اور پھر بہت سارے اعتراضات یا کے بعد دیگرے وہی پرانے قسم کے دہراتے گئے اور بتاتے گئے. تو بہرحال جو ہمارے ایم ٹی اے میں ایک پروگرام ہم نے چلایا اس میں ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا کہ آپ کس طرح سے ہمارے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں, یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ گویا ایم ٹی اے کے ٹی وی چینل پر نعوذ باللہ رسول کی وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ کی حد تک ہوتی ہے. تو ہم نے چیلنج کیا کہ ہمیں دکھائیں کہ کیا کوئی ایسا آپ کو کوئی ایسا کوئی کلپ, کوئی ایسی کوئی ویڈیو یا ایسی کوئی چیز ملتی ہے جس پر آپ نے دیکھا ہو کہ اس طرح سے وہاں پہ کوئی ایسا حد تک ہوئی ہو. تو جب وہ ویڈیو کلپ بھی آئی تو سوچا تو یہی تھا کہ وہ اس طرح سے کوئی کلپ دکھائیں گے. بہرحال انہوں نے جو کلپ دکھایا اور وہ اس میں جو باتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ خاک ساری یہاں پہ گفتگو اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے گا مختصر سی. وہ یہ کہ ایک طرف وہ ہمارے ایک احمدی ربی صاحب ہیں, ان کا وہ بیان وہاں پہ وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کے طور پر مبعوث ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے مظہر عتم تھے. یعنی آپ بعثت ثانی کے طور پر آئے, آپ کے اخلاق فاضلہ کے مظہر عتم ہیں. اور یہ بیان آپ کا کہ جو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرے گا اس سے میرا مقام نہیں پہچانا. تو یہاں سے ڈسپلے تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے حد تک ہوئی. اور پھر آگے جا کے گفتگو میں بات سامنے آئی کہ وہ بات کیا جوڑ رہے ہیں, وہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ گویا آپ کا آنا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بذات خود یعنی وہی رسول واپس آئے. یہ نہیں کہ آپ کے کوئی ذل آئے, کوئی آپ کی برکات اور فیوز لے کر آپ کے ذل کے طور پر آئے, نہیں بلکہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں یہاں پہ کچھ بتا دیں کہ یہ کیا تصور ہے ہمارا کہ رسول کی وسلم کی بعثت ثانی ہوئی یا ہونی ہے, اور کیا مراد ہے اس کہ آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے مظہر عتم ہے, اس میں کیا رسول کی وسلم کی حد تک ہوتی ہے یا آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ طارق صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہامات ہوئے اور وہ الہامات بعض ان میں سے قرآنی آیات پر مبنی ہیں. تو غیر احمدی جو علماء ہیں ان قرآنی آیات والے الہامات کو اور اس کے علاوہ جو الہامات ہیں ان کو پیش کر کے ان کا سیاق و سباق کاٹ کر غیر جو عام عامت الناس ہیں ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات غیر مناسب ہے. یہ وہی حرکت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے یہود کی تعریف بیان کی ہے کہ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ, کہ وہ اصل مقامات سے الفاظ کو چینج کرتے ہیں, یعنی کچھ ایک جگہ سے لیا کچھ دوسری جگہ سے لیا اور اس کو اعتراض کا نشانہ بنا دیا. بعض کا بات حق ہوتی ہے لیکن اس کو جو جامہ پہنایا جا رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف لوگوں نے خروج کیا تو ان میں سے جو علی کے مخالفین تھے انہوں نے ایک نعرہ یہ لگایا تھا کہ ان الحکم الا للہ, کہ حکم تو ہم صرف اللہ کا ہی مانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بات بھی درست ہے, آیت بھی پڑھتے تھے. تو اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کہ بات سچ ہے لیکن جو اس کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ باطل ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مختلف آیات میں مخاطب کیا ہے تو اس کی وضاحت بھی حضور نے کی ہے جگہ جگہ. تو اگر ہم دیکھیں تو عقلی طور پر ان کی تین قسم کے ان کے بیانات کا مطلب لیا جا سکتا ہے. ان آیات کا مطلب, ان احادیث کا مطلب, ان الہامات کا مطلب ایک تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے, دوسرے محمد وہ ہیں جو قادیان میں پیدا ہوئے. ایک یہ مطلب لیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بالکل غلط مطلب ہے, حضور نے اس کو رد کیا ہے. دوسرا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم مرتبہ ایک قادیان میں مرزا صاحب ہیں, ایک مکہ میں تھے. ہمارے نزدیک یہ بھی 100% غلط بات ہے. تیسری کیا عقلاً ہو سکتی ہے؟ تیسرا جب دیکھتے ہیں قرآن کریم نے جو بروز کا اور ایک کا دوسرے میں جذب ہونے کا مفہوم بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بدر کا دن تھا تو حضور نے کنکریوں کی ایک مٹھی پھینکی, تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی, فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو کیا
کوئی کم ظرف انسان، کیا کوئی کم عقل انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک خدا تو جو آسمان و زمین میں ہے وہ ہے، دوسرا خدا وہ ہے جو مکہ میں ہے؟ نہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ختم کیا، اللہ میں گم ہو گئے ہیں، اللہ کا جو ہے لبادہ اس کو اوڑھ لیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی اس مفہوم میں جو مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف الہامات شائع کیے ہیں، یہی ذلیت کا مفہوم ہے، یہی بروزیت کا مفہوم حضور نے بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے تو باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اپنا جب ان کے گھر کی بات ہو تو پھر بات کچھ اور نکلتی ہے۔ خود ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ جو مثال طور پر جو بیان کرنے والے تھے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے برصغیر میں دیوبندی، اہل حدیث، اسی طرح مجلس اعتراضات، تحفظ ختم نبوت والے، یہ تقریباً سب کے ساتھ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں ان کو 12ویں صدی عیسوی کا مجدد مانتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو آنے والا مسیح موعود ہے، امام مہدی ہے، اس کا مقام بیان کیا۔ میں چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کی مشہور کتاب ہے الخیر الکثیر، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَحَقٌّ لَهُ أَن يَنْعَكِسَ فِيهِ أَنْوَارُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، کہ جو آنے والا امام مہدی ہے اس کے لیے یہ واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ظاہر ہوں، انوار نظر آئیں لوگوں کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَيَزْعَمُ الْعَامَّةُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ كَانَ وَاحِدًا مِنَ الْأُمَّةِ، کہ عامت الناس تصور کرتے ہیں جب امام مہدی آئے گا، مسیح موعود آئے گا تو عام الناس میں سے ایک بندہ عام سا ہوگا۔ وہ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل ہوا شرح لاسم الجامع المحمدی، کہ آنے والا جو امام مہدی ہے، آنے والا جو مسیح موعود ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کا مکمل طور پر تفصیل ہوگی، مکمل طور پر اس کی شرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا انہوں نے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ نسختٌ منتسخۃ منہ، گویا آنے والا امام مہدی مسیح موعود جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو کاپی ہے۔ تو یہ تو ہمارا ان کا خود ماننا ہے۔ مثلا دیکھیں جو فصوص الحکم حضرت مشہور کتاب ہے مسلمانوں کی، اس میں ایک ہمارے بڑے ہی معتبر بزرگ گزرے ہیں، اس کی وہ شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئے گا وہ لوگوں کو مختلف قسم کے اپنے بیان کرے گا اپنے خصائل، تو ان کے کیا خصائل ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان، کہ وہ امام مہدی جس نے آخری زمانے میں آنا ہے، فإنہ یکون فی الاحکام الشرعیۃ تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ احکام شریعت میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوگا، وفی المعارف، معارف میں، والعلوم میں، علوم میں، والحقیقت، اور حقیقت میں، تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ کلہم، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں دیگر وہ سارے کے سارے آنے والے امام مہدی کے تابع ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے جو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ بَاطِنُهُ بَاطِنُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اپنا کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ تو وہی جو مسیح موعود علیہ السلام جگہ جگہ فرماتے آئے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو میں نے پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پایا، جو پایا اللہ کے فضل سے پایا ہے۔ تو اگر ہم شیعہ کتب کا مطالعہ کر لیں، اس میں امام جعفر صادق کا قول مشہور ہے، کسی کو ابہام ہو تو بحر الانوار پڑھ لے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آنے والا امام مہدی اعلان کرے گا کہ آؤ جس نے آدم کو دیکھنا ہے، نوح کو دیکھنا ہے، موسیٰ کو دیکھنا ہے، عیسیٰ کو دیکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، امیر المومنین علی کو دیکھنا ہے، فَأَنَا ہَا ہُنَا، تو میں ہوں۔ تو گویا نہ صرف شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، سب کا یہ موقف ہے کہ آنے والا امام مہدی انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَبَايُوهُ، اس کی بیعت کرنی ہے، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، خواب پہاڑوں کے برف کے تودوں پر سے گزر کر جانا پڑے، کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو جب خلیفۃ اللہ مہدی اس کی بیعت کرنی، خود بھی مانتے، ہم بھی مانتے، وہی مسیح موعود علیہ السلام نے فنا فی اللہ کا مضمون بیان کیا ہے، اس کو اشتعال دلانے کے لیے کاٹ کے آگے پیچھے سے، تو اسی کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ قول کے موافق
کہ کلمہ تو حق اریدہ بہ الباطل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جی. یہ انتہائی ناانصافی ہے. جی حقیقت اصل میں بالکل اسی طرح سے ہے. جو ان کے بزرگوں نے ان تمام معاملات کی وضاحت کر دی ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں. اب یہ تو واقعتاً دجل اور تلبیس ہے کہ وہ ساری باتیں چھپا کر اب لوگ